أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. صدق الله مولانا العظيم. صلوا على الحبيب طيب الشريف صلى الله عليه وسلم. اس کائنات رنگوں میں اولاد آدم نے اپنے آرام و آسائش کے لیے نوع بنو اشیاء کی ایجاد کی. ان اشیاء کی ایجاد میں خیر و شر دونوں پہلو مثبت ہیں. صالح بشر نے دائرہ اسلام میں رہ کر ان اشیاء کا استعمال کیا اور شر بشر نے ان اشیاء کا استعمال گناہوں میں کیا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور جو شخص کوئی گناہ کمائے گا تو اس کی کمائی اسی کی جان پر پڑے گی اور اللہ علم و حکمت والا ہے. آج میرے تقریر کا عنوان ہے ٹی وی اور موبائل اور شراب کی تباہ کاریاں. حضرات گرامی، ٹی وی ایک گناہوں کا مجموعہ ہے. حضرات پہلے سنیما جا کر کے فلم دیکھنے کو اتنا برا سمجھا جاتا تھا کہ کوئی شریف آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج وہی شرفا اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ فلم دیکھنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس برائی کی شناخت ان کے دل سے نکل گئی ہے اور اس کا گناہ ہونا ان کے ذہن سے نکل گیا ہے. حضرات گرامی، ٹی وی یہ آدمی کو بے حیا اور بے غیرت ہونے کا درس دیتا ہے، اور جب انسان سے حیا ختم ہو جایا کرتی ہے تو اس کا ایمان برباد ہو جایا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اذا لم تستحی فافعل ما شئت. جب تو حیا نہ کرے تو جو چیز چاہے وہ کرے. حضرات گرامی، ٹی وی کے اندر کچھ ایسے گناہ پائے جاتے ہیں جسے ہر انسان جانتا ہے. مثلا یہ کہ گانا بجانے کے آلات کا استعمال اور ایسے ہی اس میں رقص دکھایا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان اللہ بصیر بما يصنعون. اور اللہ فرماتا ہے وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. مومن مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے زیادہ خطرہ ہے اور اللہ ان کے کاموں سے باخبر ہے. اور مومن عورتوں کو تم حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. حضرات گرامی، ٹی وی میں مرد غیر محرم عورت کی طرف نظر ڈالتا ہے. یہ آنکھوں کا زنا ہے اور ایسی ہی ٹی وی دیکھنے کے لیے چل کے جانا یہ پیروں کا زنا ہے. اور ایسے ہی اس کے دیکھنے کی دل میں خواہش کرنا یہ دل کا زنا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذْهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہ کھیل کی باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دے، بے سمجھے اور اسے بنا لے. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. حضرات گرامی، فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت فقہ زمین و زمان اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں لباس چلنے وقت صحابہ اور تابعین نے لہو الحدیث کی تشریح موسیقی اور گانے بجانے سے کی ہے. حضرات گرامی، ٹی وی کے شوقین اس بات پر معترف ہیں کہ ٹی وی میں لہو لعب کے ساتھ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اور لہو لعب سے بچنے کی آیات اور احادیث بے شمار ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب. یہ دنیاوی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود ہے، لیکن یاد رکھو والآخرۃ خیر لمن اتقی. آخرت اسی کے لیے ہے جو کہ خوف کھائے. حضرات گرامی، ٹی وی ہی کی طرح اس موبائل کا بھی حال ہے. موبائل کی ایجاد ضرورت کے تحت ہوئی تھی. اگر یہ سچ ہے کہ ضرورت ایجاد کی نہ ہے، لیکن اس سے بڑا سچ یہ ہے کہ ایجاد یہ زوال و انحطاط اور محو اختراع کا نقطۂ آغاز ہے. وسائل و مسائل لازم و ملزوم ہے. حضرات موبائل کا نقصان اس کے گناہ سے بڑھ کر کے ہے. وہ موبائل آج اس آیت کریمہ کا
صحیح نصاب ہے وہ اسم اکبر من نفعہما، اور جوئے اور شراب کا گناہ اس کے نفع سے بڑھ کر کے ہے، ٹھیک اسی طریقے سے موبائل کا بھی گناہ اس کے نفع سے بڑھ کر کے ہے۔ حضرات گرامی موبائل میں انٹرنیٹ پایا جاتا ہے، انٹرنیٹ جہاں بہت سارے معلومات کا خزانہ ہے وہیں پر بہت ساری فحاشی کا اڈا بھی ہے، بہت ساری فحاشی اور بدکاری کا اڈا بھی ہے۔ حضرات گرامی جہاں انٹرنیٹ کے ذریعہ بغیر استاذ کے بہت سارے لوگ عالم اور فاضل اور ٹیچر بن رہے ہیں، وہیں پر بہت سارے افراد انٹرنیٹ کے ذریعہ فحاشی کے خوگر اور سیکس کے ماسٹر بن رہے ہیں۔ حضرات گرامی آج انٹرنیٹ ہی ہے جس نے بہت سارے بچوں کو وقت سے پہلے بالغ اور بہت سارے نوجوانوں کو وقت سے پہلے بڈھا بنا دیا ہے۔ حضرات گرامی آج یہ موبائل ہی کا کرشمہ ہے حضرات، اب وہ زمانہ ختم ہو گیا جب رسالے اور لقائے حبیب کی خاطر گلی کوچوں کی خاک چھانی پڑتی تھی، اب تو انگوٹھے کو حرکت کیجیے اور ایک ہی جست میں پوچھے جانا اور محبوب کی آستانہ تک پہنچ جائیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ آئے دن اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ حضرات گرامی یہ موبائل ہی کا کرشمہ ہے۔ آپ ابن آدم کی طرح بنت حوا بھی موبائل کے سلسلے میں کسی سے کم نظر نہیں آتی ہے، پارکوں اور پاسوروں میں باتیں کرتی نظر آتی ہے، جبکہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہے نفرت مراد عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے اپنے سے پڑھ کر کے قرآن کی آیت اور حدیث پڑھا کرتے ایس ایم ایس کرتے ہیں جب خود کا کوئی ثبوت نہیں ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے ومن کذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرات گرامی مومنین کی شان یہ نہیں ہوا کرتی ہے کہ وہ لغو باتوں میں پڑے، ان کی شان تو یہ ہوا کرتی ہے والذین هم عن اللغو معرضون، مومنین وہ ہوا کرتے ہیں جو کہ لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ علامہ جلال الدین محلی نے تفسیر جلالین میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے اے من الکلام غیر معرضون، یعنی کلام اور اس کے علاوہ دیکھیں دوسری چیزوں سے وہ اعراض کیا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی یہ تو موبائل اور ٹی وی کی تباہ کاریاں ہوئی، شراب کی تباہ کاری کیا ہے؟ سنو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو شراب جوا مد اور پاسے یہ شیطانی یہ ناپاک ہی ہے، شیطانی کام جو تم اس سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اجتنبوا الخمر والمیسر اجتنبوا الخمر والمیسر، شراب سے بچو جو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں علامت قیامت کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت رات کا پینا بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اور حضرات گرامی اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من شرب الخمر عطا قطران یوم القیامہ، جو شراب پیے گا قیامت کے دن سے پیاسا اٹھایا جائے گا۔ حضرات گرامی آپ کو میں بتاؤں سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ منشیات کی ہر قسم علم العلاج سے خارج ہو چکی ہے، اس لیے اب نشیلی اشیاء میں سے کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کے ذریعہ علاج نہیں کیا جا سکتا ہے، جبکہ قدیم زمانے میں نشیلی اشیاء سے علاج کیا جاتا تھا۔ حضرات آج سائنسدانوں نے کہا ہے جب کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا اٹھاؤ سنن ابن ماجہ جلد 2 کی حدیث پاک ہے، حضرت طارق عشق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے شراب کے متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ نے اس کے پینے سے منع فرمایا، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اسے بطور دوا پینا چاہتا ہوں، آپ ارشاد فرماتے ہیں انه له دواء ولكنه داء، وہ دوا نہیں بلکہ بیماری ہے۔ حضرات گرامی آج اس کا نام بدل کر کہتے ہیں یہ فلاں ٹانک ہے جو صحت کے لیے مفید ہے، اٹھاؤ سنن ابن ماجہ جلد اول کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت یہ ہوگا کہ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام تبدیل کر دیں گے۔ حضرات گرامی آج بھی ہو رہا ہے، یہ موبائل اور ٹی وی اور شراب کی مختصر سی تباہ کاریاں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے، اپنے محبوب کی محبت میں جلائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، ایک منٹ